اللہ فرماتا ہے والمطلقات، اور طلاق والیاں جن کو طلاق ہو جائے وہ عورتیں، اس سے پہلے ایلا کا بیان کیا، پھر ایلا میں طلاق کا کل بیان ہم نے پڑھا تھا، پھر اب اس کے فوراً بعد اللہ عدت کے معاملات کو بیان کر رہا ہے کہ عدت کیا ہوتی ہے۔ فرماتا ہے والمطلقات، مطلقات کا معنی طلاق والی عورتیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یتربصن کا معنی انتظار کرنا، اپنے آپ کو روکنا، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکیں، ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اب قروء کیا ہے؟ احناف میں اور شوافع میں اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اس قروء سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حنفی جو ہیں اس قروء سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مراد لیتے ہیں اس سے وہی ہے جو احناف کا موقف ہے۔ اب اس قروء سے احناف کہتے ہیں کہ جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت ہے 3 حیض، یعنی ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس طلاق ہونے کے بعد جو اس کو حیض آئے گا، پھر پاکی کے ایام آئیں گے، 15 دن 15 راتیں پاکی کے ایام، اس پاکی کے ایام کو کہتے ہیں طہر، یعنی جس کے اندر پیریڈز چل رہے ہیں، مینسز ہیں، اس کو حیض کہہ دیا، اور جس کے اندر پیریڈز جس ایام میں نہیں ہے، جس میں نماز پڑھ سکتی ہے، پاکی ہے، اس کو کہتے ہیں طہر۔ تو کہتے ہیں اس قروء سے مراد 3 حیض ہیں، یعنی کہ طلاق ہوئی، طلاق کے بعد ایک پیریڈ آیا، پھر پاکی کے ایام آئے، پھر پیریڈ آیا، پھر پاکی کے ایام آئے، پھر تیسرا پیریڈ آیا، جب تیسرے پیریڈ کے اندر آ کر جب وہ نہائے گی اور پاک ہو جائے گی تو اس تیسرے پیریڈ پر طلاق والی کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جو شوافع ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد طہر ہے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں طہر سے مراد یہ کہ حیض کے بعد جو ایام آتے ہیں طہر کے، پہلا گزرے گا، دوسرا گزرے گا، تیسرا گزرے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ احناف کا جو حیض کا موقف ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو حیض میں طلاق دینا شرعاً ناپسندیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ آیت نمبر 228 ہے 228، اور 12واں رکوع اس پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والمطلقات، اور طلاق والیاں جن کو طلاق ہو جائے وہ عورتیں، کیونکہ اس سے پہلے ایلا کا بیان کیا، پھر ایلا میں طلاق کا کل بیان ہم نے پڑھا تھا، پھر اب اس کے فوراً بعد اللہ عدت کے معاملات کو بیان کر رہا ہے کہ عدت کیا ہوتی ہے۔ فرماتا ہے والمطلقات، مطلقات کا معنی طلاق والی عورتیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یتربصن کا معنی انتظار کرنا، اپنے آپ کو روکنا، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکیں، 3 قروء، 3 قروء۔ اب قروء کیا ہے؟ احناف میں اور شوافع میں اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اس قروء سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حنفی جو ہیں اس قروء سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مراد لیتے ہیں اس سے وہی ہے جو احناف کا موقف ہے۔ اب اس قروء سے احناف کہتے ہیں کہ جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت ہے 3 حیض، یعنی ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس طلاق ہونے کے بعد جو اس کو حیض آئے گا، پھر پاکی کے ایام آئیں گے، 15 دن 15 راتیں پاکی کے ایام، اس پاکی کے ایام کو کہتے ہیں طہر، یعنی جس کے اندر پیریڈز چل رہے ہیں، مینسز ہیں، اس کو حیض کہہ دیا، اور جس کے اندر پیریڈز جس ایام میں نہیں ہے، جس میں نماز پڑھ سکتی ہے، پاکی ہے، اس کو کہتے ہیں طہر۔ تو کہتے ہیں اس قروء سے مراد 3 حیض ہیں، یعنی کہ طلاق ہوئی، طلاق کے بعد ایک پیریڈ آیا، پھر پاکی کے ایام آئے، پھر پیریڈ آیا، پھر پاکی کے ایام آئے، پھر تیسرا پیریڈ آیا، تو جب تیسرے پیریڈ کے اندر آ کر جب وہ نہائے گی اور پاک ہو جائے گی تو اس تیسرے پیریڈ پر طلاق والی کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جو شوافع ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد طہر ہے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں طہر سے مراد یہ کہ حیض کے بعد جو ایام آتے ہیں طہر کے، پہلا گزرے گا، دوسرا گزرے گا، تیسرا گزرے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ احناف کا جو حیض کا موقف ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ
کہ عورت کو حیض میں طلاق دینا شرعاً ناپسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور بخاری میں بھی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضور میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے چاہیے کہ رجوع کرے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد اب وہ چاہے تو پاکی کے ایام کے اندر جو ہے وہ اس کو چھوڑے، طلاق اس کو اس میں پاکی کے ایام میں دے. تو حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے. لیکن اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا معاملے میں یعنی دارالفتہ کے اندر ہمارا ایکسپیرینس رہا، لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ حضرت 2 دے دیے اور اکثر نے 3 ہی دے دی ہوتی ہیں، سارا کام ہی ختم کر دیا ہوتا ہے. آج تک کوئی یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان آپس میں بن نہیں رہی ہے، آپ بتائیے کہ شریعت ہمیں طلاق دینے کے کیا احکامات بیان کرتی ہے، کیا صحیح طریقہ ہے. طلاق بدعی اس کو کہتے ہیں، اس کو بدعت طلاق کہتے ہیں کہ جو بندہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے. لیکن کتنے مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلاق حالت حیض میں نہیں دینی، حالت طہر میں دینی ہے. اور طہر میں بھی کس میں دینی ہے؟ اس طہر میں دینی ہے جس میں بیویاں بیوی کے درمیان آپس میں صحبت نہ کی ہو. اگر اس طہر کے اندر صحبت کر لی ہو تو اس طہر کو رہنے دے، بلکہ اس کے بعد حیض آئے گا، پھر جو طہر آئے گا اس طہر میں جس میں آپس کے اندر صحبت نہ کی ہو اس طہر میں ایک طلاق دے دے گا، ایک طلاق دے سکتا ہے. یعنی سنت طلاق جو حضور نے بیان کی ہے کس طریقے سے، احسن طریقہ کیا ہے؟ حالت طہر میں پاکی کے ایام میں جس میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو ایک طلاق دے. یہ ہے اسلامی طریقہ. ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی ناجائز ہے، واقع ہو جائیں گی لیکن ناجائز ہے، حرام ہے، گناہگار ہوگا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں جو شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ایک ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے درے لگوایا کرتے تھے، اسے کوڑے لگوایا کرتے تھے. دین اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ایک وقت میں آدمی اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے یا ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دے. بلکہ کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا؟ آپ کا کوئی دوست خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی کنڈیشن پیش آ سکتی ہے، اگر وہ آپ سے مشورہ کرے تو دینی مشورہ کیا آپ اس سے دیں گے؟ اس سے دیں گے بھائی ویسے تو تم نبھانے کی کرو، لیکن اگر نبھ نہیں رہی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ وہ پاکی کا ایام جس میں تم نے صحبت نہ کی ہے اس میں صرف 1 دو. اب یہاں پر اسی عدت کو بیان کیا گیا، لیکن عدت کی اقسام ہیں 7. ہر عورت کی عدت جو ہے وہ یہ عدت نہیں ہے، بلکہ 7 اقسام عدت کی. ہر عورت کی الگ الگ عدت ہوتی ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیں گی عورت جو ہے وہ کون سے قسم کی عورت ہے جس کی عدت یہ ہوگی. یہ عدت بیان اللہ کر رہا ہے ایسی عورت جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت کر لی ہو، وہ بالغہ ہو، اور اب اس کا شوہر اسے طلاق دے گا تو 3 حیض ہے، طلاق والی کی عدت. اب دوسری عورت کون ہے؟ بیوہ ہے. بیوہ کی یہ عدت نہیں ہے. بیوہ کی عدت اب آگے بیان ہوگی 14ویں رکوع میں. آگے آیت ہے والذین یتوفون، آیت نمبر ہے 234 جو بعد میں آئے گی، کہ تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے وہ اپنی بیویاں چھوڑیں تو یہ تربصن بانفسہن 4 اشہر و 10. بیوہ کی عدت 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن ہو گئی. 4 مہینے 10 دن یہ بیوہ عدت گزارے گی. اب تیسری قسم کی عورت کون ہے؟ تیسری قسم کی عورت وہ ہے کہ ایسی عورت، ایسی لڑکی کہ جس کا نکاح تو ہو گیا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، اب اس کو طلاق ہو جاتی ہے. جس طرح بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ نکاح معلق ہو جاتا ہے، نکاح کر لیا جاتا ہے اور رخصتی بھائی 4 سال بعد دیں گے، 5 سال بعد دیں گے. آج کل بہت کیسز اس طرح سننے میں آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے اور وہیں سے مسائل کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے. وہ رخصتی سے پہلے ہی آپس میں لڑ لیتے ہیں. اب رخصتی ہوتی نہیں ہے اور آپس کے اندر جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے بعض اوقات شادی نہیں ہو پاتی ہے اور وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب ایسی لڑکی عدت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک تو طلاق والی، اس کی 3 حیض ہے، لیکن یہ طلاق والی کون سی جو میں نے آیت پڑھی؟ یہ وہ ہے جس کے ساتھ صحبت ہو چکی ہو، میاں بیوی کا ملاپ ہو چکا ہو. ابھی ہم ایک مسئلہ وہ پڑھ رہے ہیں تیسری عورت کا. ایک تو بیوہ ہو گئی، تیسری قسم وہ ہے کہ ایک لڑکی وہ ہے کہ جس کا
نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے. تو علماء فرماتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا سورہ احزاب میں 22 پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ایمان والوں جب مومن عورتوں سے تم نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی تمہارا فزیکل ریلیشن ان سے نہ قائم ہوا ہو، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، قرآن کہتا ہے ان پر عدت ہی نہیں ہے. یعنی ایسی لڑکی جس کے ساتھ آپس میں معاملات نہیں ہوئے ہوں گے، وہ آپس کے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے عدت نہیں کرے گی. جیسے مثال کے طور پر کورٹ کے اندر کوئی لڑکا لڑکی ہے، اس طرح بھی کیس آتا ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کر انہوں نے لڑکے نے لڑکی کو بلایا اور اس نے کہا کہ یار اگر گھر والے بعد میں منا لیں گے ان کو، ایسا کرتے ہیں کہ میں اور تم چھپ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اب لڑکی بھی کورٹ میں پہنچی، لڑکا بھی کورٹ میں پہنچ گیا، اور اس صورت کے اندر دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا. باہر نکلے، لڑکی اپنے گھر پہ، لڑکا اپنے گھر پہ. بات بعد میں کھل گئی کہ جناب انہوں نے آپس میں نکاح کیا ہوا، اور اتنی سختیاں ڈالی گئیں، اتنے مسائل آئے کہ جناب آپس میں ان دونوں کی طلاق کروا دی گئی. اب ایسی لڑکی جو کورٹ کے اندر نکاح کر کے آئی ہے اور اس کے بعد لڑکے سے اس کا ملاپ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر عدت نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں یاد رہے، علماء نے ایک قید لگائی ہے یہاں پر کہ صحبت کی ہو یا خلوت صحیحہ پائی جائے. خلوت صحیحہ بھی ہوگی تو عدت کرے گی وہ لڑکی. خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آج کل تو منگنی پہ لوگ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے نکاح ہو جائے تو لوگ ڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی یا میاں بیوی جن کا نکاح ہو گیا ہے، وہ ایسی پرائیویسی میں، ایسی پرائیویٹ جگہ پر ملیں جہاں تھرڈ پرسن کوئی نہ ہو، اور وہ آپس میں مل جائیں، اور تین چیزیں بھی ان کو روکنے والی نہ ہوں ان کو آپس میں صحبت کرنے سے. تین چیزوں میں کیا ہے؟ ایک ہے حسی کوئی مسئلہ ہو. حسی سے مراد کیا ہے؟ کہ لڑکا لڑکی میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو جس پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. دوسرا ہے طبعی مسئلہ. طبعی مسئلے میں یہ ہے کہ جناب آپس کے اندر وہ اکیلا پن تو میسر آیا، انہیں خلوت میسر تو آئی، لیکن اس میں کیا ہوا کہ لڑکی کو حیض آ رہے تھے یا لڑکی نفاس سے تھی. نفاس میں نے بتایا تھا ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، کیونکہ جو مطلب پہلے شوہر سے اگر عورت کا نکاح ہوا پھر طلاق ہو گئی تو حمل والی کی عدت جو وضع حمل ہے، تو اب اس سے وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، اور اب دوسرے شوہر سے جب اس کا نکاح ہوا، صرف نکاح ہی ہوا تھا، نفاس کا خون جاری تھا، اور خلوت صحیحہ تو ہوئی، پرائیویٹ ملے تو صحیح، لیکن نفاس کی وجہ سے صحبت نہ کر سکے، تو اس صورت میں بھی عورت پر عدت نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے دونوں یا ایک حالت حرام میں ہو. مثال کے طور پر لڑکا مکے میں رہتا ہے، مدینے میں اس کی جاب ہے، مکے میں اس کی جاب ہے، عرفات میں اس کی جاب ہے. لڑکی کا نکاح ہوا تھا، لڑکی امریکہ سے، پاکستان سے، ہندوستان سے مکہ گئی، لڑکی بھی عمرے کی نیت سے گئی، لڑکی حالت حرام میں. لڑکا وہاں جاب کرتا ہے، ہوٹل میں ملنے آیا کچھ دیر کے لیے ان کو ایک روم مل گیا کہ دونوں آپس میں باتیں کر سکیں. تو اب کیا ہے، ان کے درمیان خلوت تو پائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، لیکن اس کے اندر آپس میں فزیکل ریلیشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں ایک بندہ حالت احرام میں، اور حالت احرام کے اندر میاں بیوی کا آپس سے مباشرت کرنا جائز ہی نہیں. تو اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، حید و نفاس کا معاملہ نہ ہو، اور حالت احرام میں نہ ہو، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں، اور لڑکا لڑکی ایک کمرے ملے، اگرچہ انہوں نے کچھ نہ کیا ہو، تو احتیاطاً پھر بھی لڑکی عدت کرے گی. لیکن اگر ملے ہی نہیں، جس طرح میں نے بیان کیا، کورٹ میں آئے، لڑکی اپنے گھر پہ، لڑکا اپنے گھر پر، جب بھی ملے تو پبلک میں ملے، جب بھی ملے کسی ریسٹورنٹ میں ملے، جب بھی ملے کسی ایسی جگہ ملے کہ جہاں بہت ساری پبلک موجود ہے، اکیلا پن میسر نہیں آیا، اور پھر طلاق ہو جاتی ہے نکاح کے بعد بغیر رخصتی کے، تو ایسی لڑکی پر بھی عدت نہیں. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، آج کل اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اب چوتھی عورت کون سی ہے؟ چوتھی عورت وہ ہے کہ جو پریگننٹ ہے. پریگننسی کے اندر لوگوں میں مشہور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں کہ مفتی صاحب طلاق تو ہوئی ہے لیکن اس نے ڈیورنگ اے پریگننسی طلاق دی. تو یہ یاد رکھیے، طلاق حیض میں دی جائے ہے ناجائز لیکن ہو جائے گی، طہر میں دی جائے ہو جائے گی، ڈیورنگ اے پریگننسی بھی اگر کوئی طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی. لیکن مسئلے کا فرق کہاں ہے؟ مسئلے کا فرق ہے عدت میں. پریگننٹ عورت کے آپ نے ایک پڑھا کیا کہ عام عورت ہے جو کہ پریگننٹ نہیں ہے، اس کی کتنی عدت ہے؟ 3 حیض. بیوہ 4 مہینے 10 دن. جس کو، اور ایسی لڑکی جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے
اس کی عدت ہے ہی نہیں، خلوت سیاح بھی نہیں ہے، عدت ہے ہی نہیں. لیکن ایسی بندی کہ جو پریگننٹ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، تو قرآن نے سورہ طلاق کی 4 آیت کے اندر اس کے لیے لکھا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ، کہ اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے کہ جب وہ بچہ جنے. اب بچہ 5 منٹ بعد بھی جن دیا اس نے، جیسے مثال کے طور پر ایک عورت 9 مہینے سے تھی، اس کا 9واں مہینہ ہی چل رہا تھا، اور ڈیورنگ اے پریگننسی مرد و عورت کا آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، اور آدھے گھنٹے بعد یہ 5 منٹ بعد ڈیلیوری ہو جاتی، تو اس کی عدت 5 منٹ ہی ہے، اس کی عدت 15 منٹ ہی ہے. اور اگر پہلے مہینے میں طلاق ہو گئی تو اب جب تک 9 مہینے کے اندر یا 7ویں 8ویں جب اللہ نے لکھا جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی اس وقت تک جناب اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر بعد میں رپورٹ کروائی جاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ لڑکی تو حاملہ تھی. تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اب کیا ہوگا اگر وہ اس کا پہلا مہینہ بھی چل رہا ہے تو پورے 9 مہینے مکمل عدت کرے گی. یہ قرآن کا حکم ہے سورہ طلاق میں. اس کے علاوہ اب جو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں قسم ہے وہ ان عورتوں کی ہے کہ ایک عورت ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا، اس کو کہتے ہیں سن ایاس. 55 سال کی عمر کے بعد 55 ایئر جب ہو جاتی ہے عورت کی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے تو اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. تو اب سن ایاس تک پہنچ گئی، لیکن خدا نہ خواستہ بڑھاپے کے اندر آپس میں لڑائی ہو گئی اور کسی بڑھاپے میں بوڑھے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی بھی بوڑھی ہے، حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ دوسری عورت وہ کہ نابالغہ ہو، کسی نابالغہ کا نکاح کر دیا، جس طرح پہلے زمانے میں کرتے تھے، یا امریکہ کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ 12-13 سال کے اندر نکاح ہو جاتے تھے، اب نابالغہ کو بھی حیض نہیں آتا. تیسری لڑکی وہ ہے کہ بالغ تو وہ ہو گئی ہے، عمر اس کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی حیض نہیں آیا، یا پھر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے حیض آ ہی نہیں رہا. کتنی عورتیں ہو گئی؟ ایک وہ کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض بند ہو گیا، نابالغہ جس کو بھی آنا شروع نہیں ہوا، بالغہ ہو چکی ہے کسی وجہ سے نہیں آ رہا. اب 3 عورتیں جن کو کسی وجہ سے حیض نہیں آ رہا. تو یہاں تو اللہ نے کہا تھا ثلاثۃ قروء کہ وہ 3 حیض عدت گزارے، جب حیض ہی نہیں آ رہا تو کیا کرے؟ تو اب سورہ طلاق کی 4 آیت میں اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تم میں سے تمہاری وہ عورتیں جن کو حیض سے وہ نا امید اور مایوس ہو چکی ہیں، یعنی حیض آ ہی نہیں رہا ہو، تو ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ کہتا پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے. وہ حیض کو کاؤنٹ نہیں کریں گی بلکہ کتنے مہینوں کو کاؤنٹ کریں گی؟ 3 مہینوں کو کاؤنٹ کریں گی. تو یہ کیٹیگری ہے عدت کے اندر، ہر عورت کی ایک عدت نہیں ہوگی. طلاق والی کی الگ ہے، حمل والی کی الگ ہے. تو اللہ نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو طلاق والی عورتوں کی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. کیوں روک کے رکھیں؟ اس عدت کے اندر نکاح جو ہے وہ حرام ہے. عدت کے اندر عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام. کرے گی تو حرام کام کرے گی. اب اس عدت کا ریزن کیا؟ مین ریزن اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے؟ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اپنے پیٹوں میں، اپنے ارحام میں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کر دی ہے. یعنی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عدت کے اندر یہ بات چھپا لے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، میں پریگننٹ ہوں. یہ حلال نہیں ہے ان پر. اور اللہ نے کہا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ وہ پریگننٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ اگر 3 مہینے والی حیض کی جو مدت تھی وہ اس نے گزار لی، کیونکہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے. تو اب اس نے 3 مہینے گزار کر جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں 3 مہینے گزر گئے، اور اب 3 مہینے بعد اس کو کہیں اور نکاح کرنا تھا، اس کا ذہن کہیں اور بن چکا تھا، اب اس نے نکاح کر لیا. اب دوسرا شوہر نے بھی جو ہے اس کے ساتھ صحبت کر لی. یہ بچہ کس سے منسوب ہوگا؟ مسائل تو آئیں گے نا اس بچے کے نسب پر. چلے میڈیکل رپورٹ وغیرہ ہوگی لیکن مسائل پیدا ہوں گے نا. پہلا شوہر اون نہیں کرے، دوسرا شوہر بولے یہ میرا نہیں ہے، پہلا شوہر بولے میرا نہیں ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے، معاشرہ بگڑے گا. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس بہترین نظام کو رکھا کہ اس عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے. یا ارحامہن سے 2 مراد علماء نے لیے. ایک یہ کہ بچہ اگر پیدا ہے یعنی حمل والی ہے، پریگننٹ ہے، وہ ظاہر کرے. دوسری چیز یہ کہ جو حیض ہے، حیض کا اگر خون آ رہا ہے تو اس کو بھی ظاہر کرے کہ ہاں مجھے اتنے دن آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ شوہر سے جان چھڑانے کے چکر میں
حیض آیا ہی نہیں ہے، دن پورے ہوئے ہی نہیں، کہا میرے دن پورے ہوئے، تو اس کو نہ چھپائے بلکہ جو چیز واضح وہ ظاہر کر دے۔ پھر آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ۔ اب ایک دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ ایک ہے آپس میں سپریشن، ایک ہے آپس میں ملاپ۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے ملاپ۔ اللہ کو گھروں کا ٹوٹنا پسند نہیں ہے، اللہ کو گھروں کا جڑنا پسند ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، حضرت عمر سے روایت ہے، ابغض الحلال الی اللہ تعالی فہو طلاق۔ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق دینا۔ اب یہاں پر اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا، عدت کتنے دن گزارے گی، کیا کرے گی، عورت کو بیان کر دیا۔ اب اس کے ساتھ جو مرد کو کہا، فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ۔ بعولہ جو بنا ہے وہ بنا ہے بعلا سے، بعلن سے۔ بعلن کا معنی ہوتا ہے شوہر، اور بعلن جو ہے وہ لفظ ہی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو چیز افضل سمجھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بعلن۔ تو شوہر مرد جو ہوتا ہے وہ عورت سے افضل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بعلن کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے قرآن نے مشرکین کے لیے کہا کہ وہ اپنے بتوں کو کہتے تھے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تو چونکہ وہ اپنے آپ سے افضل سمجھتے تھے تو انہوں نے بعل کا لفظ استعمال کیا، تو وہی لفظ استعمال کیا شوہر کے لیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اور ان شوہروں کا زیادہ حق ہے، صرف حق نہیں کہا احق، شوہروں کا زیادہ حق ہے کہ عدت میں واپس لوٹا لیں، رجوع کر لیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ صلح کا ہو، خیر کا ہو، بھلائی کا ہو، تو بہتر یہ کہ انہیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ بیوی جس کو طلاق دے دی اس سے رجوع کر لیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک طلاق دے دی ہے، دو طلاقیں دے دی ہیں، تیسری کے بعد تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، وہ آگے آیت آ رہی ہے، رجوع نہیں ہوگا، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی تیسری کے بعد۔ لیکن پہلی اور دوسری کی عدت چل رہی ہے، حالت حیض میں ہے، حیض چل رہے ہیں، طہر چل رہے ہیں، 3 حیض جو بیان کیا۔ اب اس کے اندر ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات لڑکی کی غلطی ہے یا لڑکے کی غلطی ہے۔ جب غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایک طلاق دی ہوگی تو آپشن ہوگا نا، جب 3 دے دی ایک ساتھ۔ ہمارے ہاں تو اسٹامپ پیپر پہ جو وکیل سائن کروا رہا ہوتا ہے، وکیل بھی اللہ ان کو ہدایت دے، کئی میں نے اسٹامپ پیپر ایسے دیے ہیں کہ مرد چاہ رہا ہوتا ہے وہی طلاق دوں اسٹامپ کے ذریعے سے، تو وکیل صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، 3 طلاق کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ بھائی تجھے کس نے اختیار دیا 3 لکھنے کا؟ چلو اگر طلاق کا کوئی میٹر تمہارے پاس آیا بھی ہے تو تم ایک طلاق پہ سائن کروا لو تاکہ اس کے بعد دوبارہ ریٹرن کی گنجائش تو۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ 3 کا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، مرد اس کو شرعی مسئلے پتہ ہی نہیں ہوتے، اور وہ کیا کرتا 3 کا لفظ پڑھنے کے باوجود بھی سائن کر دیتا۔ ہمارے یہاں لوگوں میں کانسیپٹ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 جب تک نہیں دیں گے جب تک سپریشن ہوگی نہیں، حالانکہ بہت سمپل مسئلہ ہے۔ ایک طلاق دی حالت طہر میں، 3 حیض گزرے، جیسے ہی تیسرا حیض ختم ہوا عورت اجنبی ہو گئی۔ اب عورت چاہے کسی اور سے نکاح کر لے، چاہے تو اگر پہلے والے سے دل ملتا ہے، آپس میں معاملات بن جاتے ہیں تو پہلے والے سے نکاح کر لے۔ کتنی بہترین صورت، یعنی ایک نکاح سے، ایک طلاق سے بھی 3 حیض گزرنے کے بعد بھی عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر پیچھے یہ شوہر سدھر جاتا ہے یا لڑکی کی غلطی ہوتی ہے، لڑکی سدھر جاتی ہے تو دوبارہ ملاپ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلے شوہر کے پاس رجوع کے بعد جائے گی تو اگر اس نے ایک طلاق دے دی ہے تو اب اس کے پاس صرف زندگی بھر 2 طلاق باقی، ایک استعمال وہ کر چکا۔ تو یہاں پر اللہ کیا چاہ رہا ہے، ان ارادو اصلاح، یہاں پر یہ کنڈیشن بھی لگائی کہ صرف بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور کورٹ کچہری کے معاملات چل جاتے ہیں تو اب لڑکا کیا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ جو مشرکین کام کرتے تھے نا، ہمارے مسلمان بھی اب ایسا کرتے، استغفر اللہ، کیا کر رہے ہوتے ہیں، اب لڑکی کو کرتے ہیں رجوع اور کہتے ہیں اب اس کو رکھیں گے، نکاح میں طلاق نہیں دیں گے اور اس کے پورے خاندان کو ذلیل کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا اگر رجوع کرنے میں نیت تمہاری صلح کی ہو، ان ارادو اصلاح، تو بہتر تمہارے لیے رجوع کرو، واپس عورت کو لے لو پہلی طلاق کی عدت کے اندر یا دوسری طلاق کی عدت کے اندر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، یہاں علماء نے مسئلہ لکھا کہ عورت کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر شوہر رجوع کرنا چاہ رہا ہے پہلی طلاق کے بعد تو اس کو رجوع کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس کو یہاں اس لیے بھی بیان کر دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ عورتیں اس معاملے میں ناقص ہوتی ہیں، اگر ان کو مکمل اتھارٹی دے دی جائے، جیسے ہم یہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ رائٹس جب عورتوں کو دیے جاتے ہیں تو اس رائٹ کو سب سے زیادہ جنہوں نے ابیوز کیا وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، وہ مرد کی بینڈ بجا دیتی ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے یہاں بیچارہ مرد مظلوم بن جاتا ہے ان معاملات کے اندر، کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ ناقص العقل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ڈیسیجن لینے، بعض اوقات وہ ایسے ڈیسیجن بنا رہی ہوتی ہے کہ ان فیوچر وہ اس کے لیے خرابی کا باعث ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ نے رجوع کا اختیار دے دیا مرد کو، اور حق نہیں کہا بلکہ احق، زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس عدت کے اندر رجوع کر لے، ان ارادو اصلاحا، اگر اس کا ارادہ صلح کا ہو۔ پھر آیت ختم ہوتی ہے اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے، عورتوں کے لیے ایسے ہی حقوق ہیں، علیہن بالمعروف، جیسا کہ معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق ان پر مردوں کے لیے ذمہ داریاں ہیں۔ ان پر جو ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں تو صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں۔ یہ مردوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ مرد یہ نہ کہے کہ تم میری بیوی ہو، میرے لیے کھانا بناؤ گی، میرے لیے سوٹ پریس کرو گی، میرے لیے یہ کرو گی یہ کرو گی۔ تو اللہ فرمایا جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں نا، ایسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں۔ تو تم اپنی ذمہ داریوں کو تو ان کو پابند کر دو کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کے حقوق کی ایک کام نہ کرو۔ اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں اپنے رائٹس کی بات کریں، ہمارے حقوق ہمارے حقوق، لیکن جو اللہ نے ذمہ داریاں فیملی کی لگائی ہیں، ان پر جو شوہر کی ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ پوری نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہاں پر یہ بھی کیا ہے کہ عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ کہ اگلی آیت خود اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت کہہ رہی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ رجال جو ہے رجل کی جمع، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور مرد کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور مرد کو جو ہے وہ عورت پر فضیلت ہے۔ تو اسلامی نظام میں کیونکہ اس کے معاشی فائدے بہت ہیں، معاشی، آپ دیکھیں مرد باپ ہے تو جناب آپ دیکھیے جب بھی دینے والا اس کا آتا ہے، بیٹیاں ہوں گی شادی اس کو کرنی باپ کرے گا، بیٹا بن جائے گا تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بیٹا ہی کرے گا۔ مرد بھائی ہے تو بھائی بن کر بہنوں کی سارے معاملات کون ٹیک کیئر کرے گا؟ مرد ہی کرے گا۔ شوہر ہے تو شوہر بن کر بیوی کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ مرد ہی کرے گا۔ تو مرد کا کیونکہ معاملہ کمانا، معاشی معاملات میں، اسی وجہ سے جن گھروں میں ڈیسیجن میکنگ خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا آپ اپنے تجربات سے ثابت کر لیں، میں نے خود ذاتی طور پر یہ تجربہ کیا ہے کہ بچیوں کے اور بچوں کے رشتے، جو رشتے مرد آگے بڑھ کر اس سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے وہاں معاملات خیر کے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں عورتیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہر مسئلے کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اور مرد وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے، کہتے بھائی بیگم ہی سارے کام کرے گی، بیگم ہی میرے بچوں کے یا بچیوں کے سسرالیوں سے بات کرے گی۔ جب بیگم کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور مرد اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو پھر بیوی اور عورت، کیونکہ عورت ہے بعض اوقات وہ کمزور بات بھی کر دیتی ہے، اور بعض اوقات بچوں کے رشتوں میں یا بچوں کے معاملات کے اندر ہی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی اس لحاظ سے، لیکن عورتوں کو بھی صرف غلام نہیں بنا دیا، نوکر نہیں بنا دیا، بلکہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ معروف کا یہاں جملہ یہ بتا رہا ہے جو سوسائٹی میں ایک رائج طریقہ ہے اس کے مطابق تمہیں عورتوں کو رائٹ دینے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم روزانہ $20 یا $10 دے کر تم سمجھو بھائی مہینہ میں نے $100 دے دیا یا $50 دے دیا ہو گیا کام، بلکہ جو ان کا اچھا پہنانا، اچھا کھلانا، اچھا ان کو رہن سہن دینا، اچھی لائف دینا، ان کا دل خوش کرنا۔ عبداللہ بن عباس جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی بڑی اچھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا کے بیٹے، جب وہ آیت یہ پڑھتے تھے تو ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر میں، ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو سنواروں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو زینت دوں اس طریقے سے جیسی میری بیوی مجھے دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح اس کا حق مجھ پر ہے میرا حق بھی اس پر ہے۔ تو اب یہ ہے معاملہ کہ بعض اوقات بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو کر رہیں۔ ہمارے یہاں خواتین کا معاملہ کیا، خواتین شادیوں میں جائیں گی تو تیار ہوں گی لیکن گھر میں رہیں گی تو بنگن بن کے رہتی ہیں۔ اور بھائی جس کو تمہیں دکھانا چاہیے اس کے لیے زینت اختیار کرو۔ اچھا بعض اوقات شوہر زینت اختیار نہیں کر رہے ہوتے، بیوی تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھ رہی ہے، لیکن یار وہ بھی تو چاہتی ہے کہ تم مینٹین ہو کے رہو، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ تم خوبصورت لگو، وہ بھی تو چاہتی ہے میرا شوہر ایسا لگے کہ جو میں ریپرزینٹ کروا سکوں کہ میرا شوہر ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ میں بن ٹھن کر اپنی بیوی کی وجہ سے رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو زینت اپنی بیوی کی وجہ سے دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے اپنے آپ کو زینت دیتی ہے، تو مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو زینت دوں۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو سنواریے، اچھے کپڑے سلوایا کریں، اچھا پہنا کریں، اچھا اوڑھنا پچھونا کیا کریں، لیکن باہر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، گھر والوں کو دکھانے کے لیے کیا کریں۔ واللہ عزیز حکیم۔
پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اور حکمت کی یہاں پر آخر میں بات کیوں کی جس آیت کے مکمل ہونے پر کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے، مرد کو فضیلت اللہ نے زیادہ کیوں دی ہے، مرد کو ایک درجہ فضیلت کیوں بنائی ہے، مساوات کیوں نہیں ہے، برابری کیوں نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے حکیم ہم ہیں، حکیم تم نہیں ہیں، اس کی حکمت ہم جانتے ہیں، واللہ عزیز اور غالب بھی ہم ہیں۔ تو رول چلے گا کس کا؟ جو غالب ہوتا ہے، عزیز مانے غالب، زبردست قوت والا، واللہ عزیز الحکیم، آرڈر ہمارا ہے تو آرڈر ہمارا ہی چلے گا، جس کو ہم نے فضیلت دے دی ہے اسی کو فضیلت رہے گی۔ لیکن بعض اوقات اتھارٹی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اس کو ابیوز کرتا، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزیز تو ہم ہیں، لیکن عزیز کے ساتھ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ ہم غالب ہیں لیکن آرڈر ہم یوں نہیں دے رہے کہ تمہاری اس میں خیر نہیں ہے، بلکہ ہم حکیم ایسے ہیں کہ ہمارے احکامات میں، ہمارے آرڈرز میں ایسی ایسی حکمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ہم نے ایسی پوشیدہ حکمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں کہ تمہیں اگرچہ کوئی ہمارا حکم سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو بلا چوں چرا اس کو مان لو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے ہی بہتری کی حکمت پوشیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان طلاقوں کی نوبتوں سے بچائے، اور خدا نخواستہ زندگی میں کسی بھی مسلمان کے اگر یہ مرحلہ پیش آئے تو جو قرآن و سنت نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو قرآن و سنت ہمیں اس حوالے سے سمجھاتا ہے، اسی کے مطابق ہمیں چاہے رشتہ جوڑنا ہو تب بھی، رشتہ توڑنا ہو تب بھی ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔